وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نون تاکید کے بارے میں ہے۔ نون تاکید کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ نون ہے جو فعل مضارع اور امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں یا اردو میں بات کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، ایک ہے میں یہ کام کروں گا، ایک ہے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اور اگر ضرور یا پختگی والا معنی پیدا ہو یا یہ معنی ادا کرنا ہو تو عرب اس معنی کو ادا کرنے کے لیے نون لگاتے ہیں آخر میں۔ مثال کے طور پر دیکھو نا، ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے، اور شروع میں لام اور آخر پہ نون لگا کے تاکید والا معنی ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نون تاکید۔ لا ینصرن وہ ضرور مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ تو اس کے کچھ احکامات ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے۔ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نون ثقیلہ ہوتا ہے، نون ثقیلہ مشدد یعنی شد والا نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور ایک نون ساکن ہوتا ہے، اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نون ثقیلہ کے احکام کہتے ہیں کہ نون ثقیلہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ یہ مضارع کے سبھی صیغوں کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے ینصر، ینصرانی، ینصرون، اس سب کے آخر میں نون آپ نے لگانا ہے۔ ینصرن، ینصرانی، ینصرن، اس کے آنے سے مضارع کے شروع میں اکثر لام مفتوح آتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی آتا، کبھی کبھی نہیں بھی لگایا جاتا، لیکن اکثر جب نون تاکید آخر میں لگاتے ہیں تو شروع میں لام لگاتے ہیں، یہ نون لام کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے آنے سے 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور جمع مذکر غائب اور حضر کے صیغوں سے واو، واحد مؤنث کے صیغے سے یا بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے مضارع کے صیغوں کو آپ پڑھیں۔ دیکھو، نصر، ینصر، ینصرانی، ینصرون، ینصرون، را پیشوا، رو نون زبرنا، تو جمع مذکر ہے نا غائب، اس کے آخر میں نون سے پہلے واو ہے، تو یہ جو واو ہے یہ نون تاکید لگاتے وقت گر جائے گی۔ آگے جب آپ اس کی مثال پڑھیں گے، دیکھو، لا ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرن، تو رن نون ڈائریکٹ آ گیا، ادھر واو نہیں ہے، واو نہیں ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ جمع مؤنث غائب و حاضر کے نون کے بعد الف فاصل لایا جاتا ہے، الف فاصل لایا جاتا ہے۔ مطلب جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں آپ کو پتہ ہے نون آتا ہے، وہ نون باقی رہے گا، اور اس نون کے بعد الف لگائیں گے، اور الف کے بعد پھر دیکھو، ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرن، ینصرن، یہ جمع مؤنث غائب کا ہے۔ اب ینصرن، ینصرنانی، نون ینصرن کا باقی رہا، اس کے بعد الف لگایا، اس کے بعد نون تاکید کا لگایا، تو بن گیا ینصرنانی۔ یہ جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو، دونوں میں نون جمع مؤنث کا باقی رہتا ہے اور نون کے بعد الف لایا جاتا ہے، اس کو الف فاصل کہتے ہیں۔ پانچواں حکم ہے کہ نون ثقیلہ کا ماقبل چاروں تثنیہ اور جمع مذکر غائب میں مضموم اور باقی صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ یہ سمجھے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کی۔ نون ثقیلہ سے پہلے کیا حرکت آئے گی؟ لا ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرن، کبھی نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہے، کبھی نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہے، کبھی نون ثقیلہ سے پہلے کیا ہے، تو حرکت کیا ہوگی؟ تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور حاضر میں الف، تثنیہ کے صیغوں میں بھی الف، اور جمع مؤنث غائب میں بھی الف، اور جمع مؤنث حاضر میں بھی الف آئے گا نون ثقیلہ سے پہلے۔ جہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، جہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے یا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وہاں پر آپ کو نون ثقیلہ سے پہلے الف نظر آئے گا۔ گردان میں اب غور کریں۔ اور جمع مذکر غائب یا جمع مذکر حاضر، جمع مذکر کا صیغہ ہو، جمع مؤنث میں الف آتا ہے، تثنیہ میں بھی الف آتا ہے۔ جمع مذکر میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ آتا ہے، جمع مذکر میں نون ثقیلہ سے پہلے جمع مذکر میں ضمہ آتا ہے، جیسے لا ینصرن اور اسی طرح لا تنصرن، دونوں میں جمع مذکر ہے اور جمع مذکر کے نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ ہے۔
واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے۔ لتنصرن، لتنصرن، یہاں نون ثقیلہ سے پہلے کسرہ ہے، نون ثقیلہ سے پہلے کسرہ ہے۔ نون ثقیلہ باقی 5 صیغے جو بچتے ہیں ان میں مفتوح ہوتا ہے۔ دیکھیں 4 تثنیہ کے نکل گئے، 2 جمع مؤنث کے 6، جمع مذکر کے 8 ہو گئے، اور 8 2 10 4 14، باقی 6 رہ گئے، اور واحد مؤنث حاضر کا نکالے تو باقی 5 رہ جاتے ہیں۔ 5 صیغوں میں باقی میں نون ثقیلہ سے پہلے فتح آتا ہے۔ نون خفیفہ کے احکامات۔ نون خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو، وہ صرف 8 صیغے ہیں۔ ان مقامات پر نون خفیفہ کے احکام نون ثقیلہ کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیں غدان پہ غور کریں، جہاں نون ثقیلہ سے پہلے الف آیا ہے نا، وہاں نون خفیفہ نہیں آئے گا، وہاں نون خفیفہ نہیں آئے گا، باقی سب میں نون خفیفہ آتا ہے، باقی سب میں نون خفیفہ آتا ہے۔ یہ مثال آپ سمجھ لیں غدان سے، دیکھیں لا ینصرن تو لا ینصرن آیا ہے، لا ینصرانی نون ثقیلہ سے پہلے الف آیا تو لا ینصران آگے نون خفیفہ نہیں آیا۔ باقی جہاں ضمہ آنا ہے، جہاں فتح آنا ہے، بالکل وہی احکام ہے جو نون خفیفہ کے ہیں، جو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے دونوں کو ایک ہے۔ مضارع مفتوح العین میں تغیر کی مثالیں دیکھیں، لن یذهب لم یذهب، لیذهبن لیذهبن، لن یفتح لم یفتح، لیفتحن لتفتحن، یہ مثالیں اتنی اہم نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لن یعرف یہ بھی اتنی اہم نہیں ہے۔ باقی سوالات یاد کریں، نون تاکید کسے کہتے ہیں، نون ثقیلہ اور خفیفہ میں کیا فرق ہے۔ گردانیں آپ نے یہ جو دی ہوئی ہیں، یہ نون تاکید ثقیلہ اور نون خفیفہ آپ نے الگ الگ کرنے اور مکمل گردانے۔ دیکھیں لا یدخلن یہ نون ثقیلہ کا، اس کے 14 صیغے آئیں گے، اور لا یسمعن یہ اس کے 8 صیغے، 2 4 6 صیغے جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، وہ اس میں نہیں آئیں گے، باقی صیغے اس میں آئیں گے۔ لا یعلمن یہ بھی نون خفیفہ ہے، ایک گردان میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ لا یسمعن لا یسمعن، لا تسمعن لا تسمعن، لا تسمعن لا تسمعن، لا اسمعن لا نسمعن، اسی طرح باقی آپ نے گردان بنا لینی ہے۔ چوتھا سوال ہے لن یذهبن، لن یذهبن، لن تشربن، لن اسمع، یہ کون کون سے صیغے ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں؟ یہ پیچھے آپ نے لام میم اور لام نون والا سبق پڑھا ہے، اس میں سے اور اس دونوں سبق میں یہ ملا کے سوال ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ فرق کیا ہے، نون تاکید والے ہیں یا لام نون والے ہیں۔ لم تجلسو، لم تضربی، لم تدخلی، اصل میں کیا تھے، اور ان میں لم کے داخل ہونے سے کیا تبدیل، جیسے لم تجلسو اصل میں تھا تجلسونا، اصل میں تھا تجلسونا، تو لم شروع میں آیا اور آخر سے نون اعرابی گر گیا تو لم تجلسو ہو گیا۔ اسی طرح لا یحسبن، لا یحسبن، لا تحسبن، لا تحسبن، لا یحسبنانی میں مضارع پر نون ثقیلہ نے کیا اثر کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے لا یحسبن اصل میں تھا یحسبو، تو نون ثقیلہ آنے سے مضارع پر آخر میں فتح آ گیا نون ثقیلہ سے پہلے، مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ سے پہلے فتح آ گیا۔ اچھا لانصرن یہ صیغے بتانے، لیأکلن اور ان کے معنی بتانے۔ مندرجہ ذیل عبارتوں کا عربی میں ترجمہ کریں، وہ شخص ہرگز نہیں مارے گا، وہ شخص لن یضرب یہ لام نون والا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سارے پچھلے سبق کو غور کر کے دیکھ کے آپ نے